محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت سے اپنی بات منوانے کے لیے، اللہ سے تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے، اس کے قہر سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، یعنی زبان اس کی رطب اللسان رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ دیکھیں، ہم ہر چیز کو تو یاد رکھتے ہیں، ہم اپنے کھانے پینے کو یاد رکھتے ہیں، اس کو کبھی بھی نہیں بھولتے۔ کھانے کے ٹائم پہ ہم کہتے ہیں اچھی ڈش ہو، ہمیں بریانی ملے، قورمہ ملے، اچھے اچھے کھانے ملے، وہ تو بڑے یاد ہوتے ہیں۔ لیکن اور جو کھلانے والا ہے، جو یہ نعمتیں دینے والا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے، جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ جب بندہ اس کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اس کی نعمتیں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ شمار کر لے، ان کی گنتی کر لے، کوئی حساب لگا لے۔ اللہ نے یہ زندگی دی، کتنی بڑی نعمت، صحت دی، ایمان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ یہ ہم نے کوئی درخواست کی تھی، کوئی اپلیکیشن لکھ کے دی تھی کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کریں؟ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر جدھر بھی نظر پڑتی ہے اس کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ زمین پہ نظر دوڑائیں، زمین کے اندر خزانے رکھ دیے، نظر اوپر کریں، آسمانوں پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، سورج فصلوں کو پکا رہا ہے، ستاروں کے ذریعے، ان روشنیوں کے ذریعے، چاند کی روشنی کے ذریعے پھلوں میں رس پیدا ہو رہا ہے، مٹھاس پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں اس نے عطا کی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کیسے یاد کریں گے؟ اللہ ہر مشکل میں یاد کریں گے، ہر پریشانی میں اللہ مدد کرے گا، اللہ پریشانی کو دور کرے گا، اللہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر سے۔ ذکر زبان پہ جاری رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور بندے کے پاس مؤثر ہتھیار، مضبوط ہتھیار شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جب تک زبان پہ اللہ کا نام رہے گا، اللہ کا ذکر رہے گا، تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ وہ دور کھڑا ہوا ایک شکاری کی طرح دیکھتا رہے گا، جس طرح شکاری نشانہ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے کہ یہ شکار مجھ سے جانے نہ پائے۔ موقع پا کر وہ اپنا کام کر جاتا ہے، فیر کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اس طاق میں رہتا ہے کہ یہ ذکر سے غافل ہو جائے، میں اس کے اوپر حملہ کر دوں۔ پھر شیطان زبردست حملہ کرتا ہے، پھر برے خیالات، برے تصورات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس شکاری کی مانند۔ تو اس سے بچنے کے لیے غافل کبھی بھی نہ ہو بندہ،
ذکر سے غافل نہ ہو۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ اپنے دشمن کو اپنے محاصرے میں لے لیتا ہے، اپنے گھیرے میں لیتا ہے، اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر لو۔ کیا مطلب؟ ہتھیار پھینک دو۔ وہ سمجھتا ہے جب تک اس کے پاس یہ ہتھیار ہوگا یہ مجھے نقصان دے گا، مجھے یہ فیر کر کے ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو شیطان بھی یہی استعمال کرتا ہے، سب سے پہلے بندے کے پاس جو ہتھیار ہے ذکر اللہ کا، اللہ کی یاد کا، وہ چھین لیتا ہے، وہ غصب کر لیتا ہے۔ جب اس میں کامیابی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ذکر سے غافل نہ رہیں۔ اب ذکر میں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک مخصوص، ایک طاقتور، ایک عظیم الشان ذکر میں بتاتا ہوں۔ یہ ذکر آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے پہلے، ہاں سونے کے بعد بھی ہے اس کا ٹائم، وہ ہے پھر تہجد کے وقت۔ وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تہجد کے پابند ہوں، عادی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم تہجد میں پڑھیں گے تو پھر اٹھ ہی نہ سکیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ کیا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا وہاب، یہ 3 نام ہیں۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ان کے اول آخر آپ نے درود پاک 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن 313 دفعہ یہ پڑھیں۔ اب اس کی برکت سے آپ کا ایسا کام جو ناممکن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میرا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی برکت سے اللہ وہ بھی آپ کا کام کر دے گا۔ اتنا عظیم اور طاقتور یہ عمل ہے، کیونکہ شیطان تو قریب آئے گا نہیں، اور ذکر سے زبان آپ کی تر رہے گی، اور دن بھر آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا الحمدللہ، الحمدللہ، یا اللہ اکبر، یہ 3 ہیں، یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی، یا تینوں پڑھیں یا ان میں سے کوئی ایک، سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، لیکن رات کو 313 مرتبہ یہ 3 نام اللہ کے، یعنی تینوں ناموں کو پڑھ کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، پھر تینوں پڑھیں تو 2 ہو جائیں گے، پھر تینوں پڑھیں تو 3 ہو جائیں گے، اس طرح آپ نے 313 یہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل آپ پورے 41 دن تک پابندی سے یہ کریں، اس کے بعد پھر یہ دن والا عمل جو ہے یہ تو آسان ہے، اس سے تو آپ 1 منٹ کے لیے غافل نہ ہوں۔ جو دن میں نے بتایا نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تو چلتے پھرتے گننے کی بھی ضرورت نہیں، اپنی تسلی کے لیے گن لیں تو ٹھیک ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں۔ اب تسبیح کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو ریا ہے، یہ تو دکھلاوا ہے۔ بھائی یہ دکھلاوا نہیں ہے، یہ یاد دلاتی ہے بندے کو کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے جو تو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ یاد آ جاتا ہے بندے کو، میں نے اس کے اوپر کچھ پڑھنا ہے، کانٹیکٹ والی تسبیح لے لیں یا دوسری لے لیں۔ دلوں کو تو اللہ جانتا ہے، کسی کے اوپر ایسے مفت میں فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ یہ دکھلاوا ہے۔ ہر بندہ کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا۔ تسبیح ہوگی تو آپ کو یاد رہے گا، ویسے آپ کے ذہن سے ہی نکل جائے گا۔ آپ جب اس عمل کو جاری رکھیں گے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ کریں گے، پھر زبان آپ کی چالو ہو جائے گی، اور زبان رکے گی تو دل چالو ہو جائے گا۔ جب دل چالو ہو گیا تو سمجھ لیں کہ کامیابی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو گیا، وہ چالو ہو گیا تو سمجھو کہ پورا جسم آپ کا کامیاب ہو گیا۔ وہ ہے دل۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہوا قلب، ہوا قلب، ہوا قلب، وہ دل ہے۔ اس دل کو چالو کرنا ہے
تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو چالو کر دے، دلوں کے اندر ایک اللہ کی یاد رہے، اللہ ہی بستا رہے، تو پھر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی، اولاد نیک صالح فرما بردار ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، جس طرف کو بھی منہ کریں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، آپ کے لیے فرشتے بھی دعا کریں گے، سمندروں میں مچھلیاں دعا کریں گی، جنگلوں کے اندر چرند پرند حیوان سارے دعا کریں گے، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور لوگ بھی آپ سے، رشتہ دار بھی، غیر بھی، پڑوسی بھی، اجنبی بھی، سب محبت کرنے لگ جائیں گے، اور سب سے بڑی محبت اللہ رب العزت کی ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔